السلام علیکم۔ میری یہ ایک بات لکھ لیں، بلکہ یہ ایک اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ آپ خود میں اپنے اندر ہمیشہ سیکھنے کی لرننگ کی امید کو زندہ رکھیں۔ اگر آپ ایک بہترین والدہ یا پھر والد بننا چاہتے ہیں تو آپ اس امید کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ آپ اگر ایک والد ہیں، آپ ایک والدہ ہیں، ایک نانی ہیں یا ایک دادی ہیں تو آپ میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ پیرنٹنگ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اگلی نسل میں تب ٹرانسفر ہوتا ہے جب پہلی نسل میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ تربیت یافتہ ہوں گے تب ہی بچے تربیت یافتہ ہوں گے، ایسے بچے تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں جو سب سے پہلا اصول آتا ہے، سب سے پہلا جو پرنسپل آتا ہے تربیت کا، پیرنٹنگ کا، وہ یہ آتا ہے کہ بچے کا بڑا دل ہونا ضروری ہے۔ بچہ ایک لرننگ ویلکم ہو، جی ہاں، لرننگ ویلکمنگ ہو، اس میں وہ سیکھنے کو پسند کرتا ہو، سیکھنا چاہتا ہو، اس میں اس کا دل بڑا ہو، وہ یہ چاہتا ہو۔ اب یہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسپائر کرتے ہیں۔ اب انسپائر کرنے والے بچے کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں سپورٹنگ ہوتی ہے، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت کرنا سب ایک بہترین مکمل انسان کی طرح ہوتا ہے، ایک مکمل شخص کی شخصیت کی طرح ہوتا ہے۔ تو ایسے بچے کیا کرتے ہیں؟ انسپائر کرتے ہیں۔ اور ایسے بچے کہاں ملتے ہیں؟ جب ماں باپ ایسے ہوں، جی ہاں، جب ماں باپ انسپائر کرنے والے ہوں تب بچے بھی انسپائر کرنے والے ہی بنتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، سب سے جو بڑی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے ماں باپ کے اوپر کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا فیسلٹیز دی ہیں، آپ نے اپنے بچے کو ایسا کیسی ٹریننگ دی ہے، ایسا کیا ٹرین کیا ہے کہ وہ بچہ آگے زندگی میں آنے والی مشکلات سے لڑ سکے، آگے زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کر سکے، وہ اپنے خود کو بلڈ کر سکے، خود کو ظاہر کر سکے، اس میں جو ایبیلٹی ہے، جو اس میں ٹیلنٹ ہے، اس کو ظاہر کر سکے۔ آپ نے اس کو ایسا کیا سکھایا ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ خود ہی تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، خود ہی کچھ سیکھے ہوئے نہیں ہوں گے تو اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے؟ بچوں کی کیا تربیت کر سکیں گے؟ اگر آپ ٹیچر ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ مسٹ ہے کہ آپ کا خود کا تربیت یافتہ ہونا مسٹ ہے، آپ کا خود کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایک بچے کو ٹرین کیا ہے، وہ بچہ آگے جا کر مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتا، آگے آنے والی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتا، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ خود تربیت یافتہ نہیں ہیں، آپ میں خود میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آپ نے خود میں وہ چیز پیدا کرنی ہے۔ تو اس لیے جو میں نے پہلے بات کہی کہ خود میں ہمیشہ لرننگ کا ایک کچھ سیکھنے کی امید کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ پیرنٹنگ کے عمل میں آپ اگر کوئی چیز سیکھیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں کہ بھئی ہاں، آج میں نے یہ نئی چیز سیکھی ہے، اور اگلے کو بتائیں، اگر بچہ آئے تو اس کو سکھائیں کہ یہ چیز میں نے سیکھی ہے، تم بھی یہ چیز سیکھو، یہ چیز بہترین ہے۔ دوسرا جو پرنسپل آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ماں باپ جو چاہتے ہیں، ماں باپ جو کہتے ہیں کہ بچے کو نصیحت سے سکھایا جا سکتا ہے، یا اگر آپ یہ سوچتے ہیں، ماں باپ جو سوچتے ہیں کہ بچے کو نصیحت سے سکھایا جا سکتا ہے، تو آپ بالکل غلط سوچتے ہیں۔ بچے کو کبھی بھی نصیحت سے آپ نہیں سکھا سکتے۔ بچے کو آپ اس وقت سکھا سکتے ہو جب آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں، جی ہاں، جب آپ اس کو پریکٹیکل ایگزامپل دکھائیں، جب اس کو آپ عملی نمونہ دکھائیں، تب بچے کو آپ بہترین طریقے سے سکھا سکتے ہیں۔ آپ کوئی چیز ہے، آپ نے بچے کو سکھائی ہے، وہ بچہ نصیحت سے اس چیز کو اتنا بہتر طریقے سے نہیں سیکھتا جتنا وہ آپ اس کو جب پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، آپ اس کا عمل اس پر کر کے دکھاتے ہیں، اس طریقے سے سیکھتا ہے۔ دیکھیں، پریکٹیکل جو ایگزامپل ہوتی ہے وہ تربیت کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں جملہ کیا بنتا ہے؟ پھر سے ذرا غور سے سنیے گا کہ پریکٹیکل جو ایگزامپل ہوتی ہے وہ تربیت کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کو کچھ بھی سکھانے سے پہلے، جو آپ کچھ سکھا رہے ہیں اس کو، تو نصیحت سے مت سکھائیں۔ نصیحت سے بچے کبھی نہیں سیکھتے، وہ کیا پریکٹیکل سے سیکھتے ہیں۔ آپ جب اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں تب وہ بچے سیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو تیسرا پرنسپل آتا ہے پیرنٹنگ کا، تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے رول ماڈل خود بنیں۔ جی ہاں، آپ اپنے بچے کے ایک بہترین رول ماڈل بنیں۔ اب وہ آپ کے اوپر ہے کس صورت میں۔ دیکھیں، بچہ آپ کو دیکھ کے ہی سیکھتا ہے۔ بچہ آگے جا کے کتابیں بھی پڑھے گا، قصص الانبیاء بھی پڑھے گا، آگے جا کے بہترین جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھے گا، ان کی کتابیں پڑھے گا، تاریخ کو بھی پڑھے گا،
وہ محمد علی جناح کو بھی پڑھے گا، علامہ محمد اقبال کو بھی پڑھے گا، سر سید احمد کو بھی پڑھے گا، لیکن وہ انسپائر سب سے زیادہ جو انسپائر ہوگا وہ گھر آپ سے ہوگا، کیونکہ وہ گھر میں وقت گزارتا ہے، سب سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہے۔ کتابوں کو تو وہ ایک رٹے کے طور پہ پڑھ لیتا ہے، ایک شوق کے طور پہ پڑھ لیتا ہے، انسپائر وہ آپ سے ہوتا ہے۔ اب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے کیسے رول ماڈل بنتے ہیں، آپ خود کو کیسے بلڈ کرتے ہیں، کیسا خود کو آپ رول ماڈل ظاہر کرتے ہیں کہ بچہ آپ سے سیکھے۔ آپ جب خود کو بہترین وہاں پر ماڈل بنا کے دکھائیں، بہترین رول ماڈل بنیں گے، تب بچہ آپ سے سیکھ کے کل بہترین رول ماڈل بنے گا اپنے بچوں کے لیے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مثالی نسلیں پروان چڑھتی ہیں، پھر مثالی معاشرہ بنتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کے اچھے رول ماڈل بنیں گے، اس کو جب آپ کچھ بہترین سکھانے کی کوشش کریں گے اپنے اخلاق کے طور پر، اپنے کردار سے ظاہر کر کے، واضح کر کے، تو وہ بچہ کیا اس کو کیچ اپ کرے گا، اس سے سیکھے گا۔ جو آپ میں اس کو نظر آئے گا، دیکھے گا کہ ہاں بھائی یہ چیز صحیح ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس چیز کو پکڑ لے گا اور وہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کے سامنے اپنے کسی گھر کے ملازم کو، کسی گارڈ کو یا کسی پیون کو جو ہے نا آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، بچے کے سامنے اسے اچھے سلوک سے بات کی، تو بچہ دیکھے گا کہ بھائی واقعی جو ہم سے کم لوگ ہیں ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو پھر کیا کرے گا وہ بچہ بھی کل آگے جا کر ان سے اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ یہاں جو میں نے پہلے بات کہی کہ رول ماڈل بچہ، آپ جو اگر ماں کے ایز اے مادر یا پھر ایز اے فادر جو رول ماڈل بنتے ہیں اپنے بچے کا، تو یہاں پر ماں کا یا باپ کا محمد علی جناح ہونا ضروری نہیں ہے، علامہ اقبال ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں، آپ کے اندر جو اچھی ایبلٹیز ہیں، ان کو ظاہر کریں، ان کو آپ باہر لائیں، ان کو بلڈ کریں، وہ بچے کو دکھائیں تاکہ بچہ وہ سیکھے۔ یا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس لیول کا اس طریقے سے بلڈ ہو، اس طریقے سے اچھا بنے یا ایسا انسان بنے، تو آپ وہ چیزیں، وہ خوبیاں اس بچے کے سامنے لائیں۔ پھر کیا ہوگا، بچہ وہ چیزیں پکڑ کر وہ چیزیں سیکھنا شروع کر دے گا، اور پھر کل آگے جا کر ایک بہترین، اچھا اور قابل انسان بنے گا، کامیاب انسان بنے گا، اور پھر اسی بچے سے ایک مثالی نسل پروان چڑھے گی اور پھر ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ والسلام۔